السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سی ڈیوائس۔ معزز سامعین، ہماری زندگی میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دل نہیں مانتا اور ذہن یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ بھی میری آنی کے ساتھ ہوا، کوئی اس پر یقین کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ایک سچی حقیقت ہے اور یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے۔ اس کہانی کے آغاز سے ہی پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ آنی کون ہے۔ آنی میری پیاری خالہ ہے۔ میری امی کے 4 بھائی تھے اور صرف ایک بہن تھی۔ بہن بھائیوں میں میری امی سب سے بڑی تھی اور آنی سب سے چھوٹی تھی۔ میری آنی بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ ایک بار دیکھنے کے بعد انہیں بار بار دیکھنے کو دل چاہتا۔ وہ ذہین بھی بہت زیادہ تھی اور سب کی چہیتی تھی۔ میری تو وہ صرف آنی نہیں بلکہ دوست بھی بہت اچھی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری عمروں میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ میری امی کی شادی ان کے گھر سے جڑے رہنے اور اپنے چچا کے گھر میں ہی ہوئی تھی۔ میری امی ایک اسکول ٹیچر تھی کیونکہ میکے اور سسرال کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی، اس لیے امی کی غیر موجودگی میں سارا وقت آنے کے پاس ہی گزارتی اور ان کی محبت سمیٹتی رہتی۔ ہمارے نانا جان گھر کے باہر یعنی مرکزی دروازے سے جڑے ایک کمرے میں رہتے تھے اور گاؤں کے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ایک زمانے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا اور پھر ایک روز رضا بھائی بھی یونیورسٹی میں تعلیم کے حصول کی خاطر گاؤں سے شہر آ کر نانا جان کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ رضا بھائی مردانہ وجاہت کا مکمل نمونہ تھے۔ وہ بہت کم گو تھے، لیکن جب بولتے تو نہایت دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولتے تھے۔ وہ جلد ہی سب کی پسندیدہ شخصیت بن گئے تھے۔ رضا بھائی کے آنے کے بعد میں نے پہلی بار اپنی آنے کی آنکھوں میں ایک خاص چمک دیکھی تھی۔ ان کے لب ہر وقت مسکراتے رہتے اور ان کے گالوں کی سرخی بڑھنے لگی تھی۔ میں نے تنہائی میں بھی اکثر آنی کو سوچتے اور مسکراتے دیکھا۔ میں خود عمر کے اس حصے میں تھی جب مجھے آنکھوں کی جوت کا مطلب سمجھ آنے لگتا۔ ویسے بھی میں آنی کے اتنے قریب تھی کہ میں بغیر کہے ان کی ہر بات کا مطلب سمجھ جاتی تھی۔ رضا بھائی کے امتحانات کے زمانے میں ایک دن آنی کو میں نے تنہائی میں گھیر کر یہ پوچھا کہ آپ تو پردے میں رہتی ہیں، تو پھر رضا بھائی کا ٹکراؤ تو پھر آپ سے رضا بھائی کا ٹکراؤ کیسے ہو گیا تھا؟ میری آنی نے بڑی پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے رضا بھائی سے اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ اس وقت ان کے چہرے پر زندگی سے بھرپور ایک حیا آمیز مسکراہٹ تھی۔ اس روز رضا بھائی نانی کی کوئی دوائی لے کر آئے تھے۔ اتفاق سے گھر میں اس وقت کوئی اور نہیں تھا۔ مجبوراً آنی کو دروازے پہ آ کر دوا لینی پڑی تھی۔ بس وہی لمحہ تھا جب آنی کے پھول جیسے دل پر رضا بھائی کی محبت شبنم کا پہلا قطرہ بن کر گری۔ رضا بھائی کے امتحانات کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ اپنے گھر لوٹ گئے اور ان کے جاتے ہی میری آنے کی مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ 2-4 دن کے بعد رضا بھائی اچانک سے میری آنی کا رشتہ مانگنے آ گئے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں آنی کو بار بار پیار کرتی اور رضا بھائی کا نام لے لے کر ستاتی۔ اس رشتے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوئی۔ ہفتہ 10 دن میں ہی رشتہ طے ہو گیا۔ سب آنی کی قسمت پر رشک کر رہے تھے اور آنی کو خود بھی اپنی قسمت پر پیار آ رہا تھا۔ عید کی 4 روز بعد شادی کی تاریخ مقرر کی گئی اور تیاریاں شروع ہو گئی۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہو۔ تم اپنی آنی سے کہہ دو وہ اس رشتے سے انکار کر دے۔ میرے ہوتے ہوئے اس کی کسی اور سے شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے بعد ہی فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ وہاں صرف میں تھی اور کوئی اور نہیں تھا۔ یہ کیسی سرگوشی تھی؟ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر بلا دیا۔ وہ نانی کے گھر کی آخری شادی تھی اور بہت دھوم دھام سے تیاری ہو رہی تھی۔ پھر انتظار ختم ہوا اور خوشی کا وہ دن بھی آ گیا جب رضا بھائی دلہا اور میری آنی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ ایک چاند سورج کی پرفیکٹ جوڑی تھی، جو بھی دیکھتا اش اش کر اٹھتا۔ سب کچھ بہت شاندار انداز میں ہوا تھا، یہاں تک کہ رخصتی سے پہلے دودھ پلائی کی رسم کا وقت آیا اور پھر معلوم نہیں اس حسین جوڑی کو کس کی نظر لگی۔ دودھ کا پہلا گھونٹ پیتے ہی رضا بھائی کو جیسے گلے میں پھندا لگ گیا تھا اور ایسا کچھ حال ہو گیا کہ وہ بغرض علاج فوری طور پر ہسپتال چلے گئے۔ میری آنی سب کو روتا چھوڑ کر دلہا کے بغیر ہی سسرال رخصت ہو گئی تھی۔ رضا بھائی ہسپتال سے دوسری صبح گھر واپس پہنچے، مگر اس روز کے بعد انہیں ہچکیوں کی ایک ایسی لا علاج بیماری لگ گئی تھی کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے اور ان کی تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ان کے علاج سے سب مایوس ہو گئے۔ میری آنی دن رات ان کی خدمت میں لگی رہتی
हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे उनका सब कुछ खत्म हो गया हो। हर वक्त उनके लबों पर बस चुप सी लगी रहती, दिल की बात कभी जबान पर नहीं आती थी। मेरी आनी की वीरान आंखों को देखकर मैं अक्सर तड़प जाती। आनी, खुदा के लिए कुछ बोलिए, मैंने एक बार हाथ जोड़कर कहा था। नूर, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? वो ये कहकर फूट फूट कर रोने लगी थी। और गुजरते दिन और रात के साथ मेरी आनी ने रजा भाई के इलाज की हर मुमकिन कोशिश की। डॉक्टर, हकीम, पीर, फकीर, आलिम सब कुछ कर लिया, मगर उनकी हालत रोज बरोज बिगड़ती ही जा रही थी। हर तरफ से मायूस होकर आनी ने हिम्मत न हारी तो उनके ससुराल वालों ने उन दोनों के मियाँ बीवी को ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट कर दिया। मैं अपनी फूल जैसी आनी को पत्थर बनते देख रही थी। वक्त का काम गुजरना था, सो गुजर गया। अपने घर और खानदान में बेशुमार अच्छी तब्दीलियों और घर और खुशी के दौरान मेरी भी शादी हो गई और मैं अपने घर से ही नहीं, शहर से दूर पिया के देश सुधार गई। इन दिनों काफी अरसे के बाद मेरा अपने मैके जाने का प्रोग्राम बना था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि सबसे मिलने की खुशी अपनी ही होती है। वक्त काटे नहीं कट रहा था। जिस रोज मेरी रवानगी थी, मेरा टिकट और फ्लाइट सब कंफर्म हो चुकी थी कि फोन की बेल बजी। ये कॉल मेरे घर से आई थी और मुझे बताया गया था कि मेरी आनी ने खुदकुशी कर ली थी। ये खबर सुनकर मैं साकत हो गई थी और रिसीवर हाथ से छूट गया। मेरा शोहर फौरन ही भाग कर मेरे करीब आया और मुझे संभाला। मेरी और आने की मोहब्बत से तो सभी वाकिफ थे। उसकी खुदकुशी की खबर सुनकर हम सब बहुत परेशान हुए। मैं तो ना रोई न चिल्लाई, बस एक चुप सी लग गई थी। मैं तो बस लफ्ज खुदकुशी और आनी में ही गड़बड़ हो गई। मैं घर से एयरपोर्ट यही दुआ करती आई कि आनी का आखिरी दीदार हो जाए और अल्लाह का शुक्र कि मैंने आनी का आखिरी दीदार कर लिया। कफन पहने वो यूं लग रहा था जैसे उनकी आंख लगी हो और गोले से आवाज देने पर फौरन ही जाग जाएंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी आनी ने खुदकुशी की है, लेकिन ऐसा हो चुका था। और उससे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि आनी की खुदकुशी यानी मौत के बाद रजा भाई को एक हिचकी भी नहीं आई। हिचकी का दौरा पड़ना तो दूर की बात थी। आनी की तदफीन जिस दिन हुई, उस शाम को मैंने रजा भाई से पूछा था, आखिर क्या हुआ था, आनी ने खुदकुशी क्यों की थी? रजा भाई निहायत धीमे लहजे में बोले, जैसे वो सरगोशी कर रहे हो। मुझे कहने लगे, बेटा नूर, तुम्हारी आनी हर रात की तरह मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई थी, मगर मैंने खुद पीने की बजाय दूध का वो गिलास अपने हाथों से उनके मुंह से लगा दिया था। उन्होंने बहुत खामोशी से वो दूध पी लिया था। फिर वो हमेशा के लिए आराम की नींद सो गई। शायद वो बहुत थक गई थी और बहुत ज्यादा ही थक गई थी। नूर बेटा, मैं भी बहुत थक गया हूँ, अब एक लंबी नींद सोना चाहता हूँ। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो मैंने रजा भाई की जबानी सुने। दूसरी सुबह वो जागे ही नहीं। उन्होंने मेरे आनी के पास जाने का सफर इख्तियार किया था। आनी और रजा भाई की दुनिया से चले जाने के बाद लोगों ने बहुत ही अजीब बातें की। मसलन ये कि मेरी आनी पर एक जिन आशिक था, उसने आनी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी। इन बातों के बाद मुझे भी अपने ख्वाब और ख्याल में वही सरगोशी याद आती कि अपनी आनी से कह दो वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। पता नहीं वो कौन था, कोई जिन था या कोई साया या फिर मेरा कोई वहम। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वैसे आप क्या कहते हैं कि कभी ऐसा हुआ है? मैं तो इसे किस्मत का लिखा ही कहती हूँ, लेकिन जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक बस उनकी मगफिरत फरमाए। दिलों के राज और भेद तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे सामीन को आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सिड वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।